بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ بیوی کے شوہر پر 3 طرح کے حقوق ہیں۔ فرمایا جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ اپنی بیوی کو پہنائے، اور تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کے چہرے کو نہ مارے، اپنی بیوی کے چہرے کو نہ مارے۔ یہ حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے بیان فرمائے۔ بیوی کے حقوق پورا کرنا یہ شوہر پر لازم ہے، یہ شوہر پر لازم ہے۔ آج کل کے دور میں ہوتا کیا ہے، گھروں میں عام جو عادت پائی جا رہی ہے، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آج آپ کسی کی ماں کو، بہن کو پاؤں کی جوتی سمجھ رہے ہو تو آپ کی بہن نہیں کہیں جائے گی، آپ کی بیٹی کہیں نہیں جائے گی، ان کو بھی وہاں پہ پاؤں کی جوتی سمجھا جائے گا۔ آج آپ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو عزت دو گے، کل آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو بھی عزت ملے گی۔ آج آپ کسی کی بہن کی، کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرو گے، اس کی عزت کو مٹی میں ملاؤ گے، کل آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ مرد پر عورت کا حق ہے کہ وہ عورت کے چہرے کو نہ مارے۔ آج ہوتا کیا ہے، شوہر یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ بھی شوہر حکمران ہے، اور بھائی حکمرانی کس بات کی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ شوہر کو فوقیت دی گئی ہے، کس بات میں دی گئی ہے؟ ناجائز ظلم پر میں دی گئی ہے، کس بات میں دی گئی ہے کہ بغیر وجہ کے اپنی بیوی کی عزت کی، حرمت کی پامالی کرتے رہو، اپنی بیوی کی عزت کو خراب کرتے رہو، اس بات کی حکمرانی دی گئی ہے؟ اگر اس بات کی حکمرانی دی گئی تو نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ عورت کے شوہر پر حقوق ہیں؟ وہ حقوق کیوں بیان کیے گئے؟ جس طرح شوہر کے عورت پر حقوق ہیں، اسی طرح عورت کے بھی شوہر پر حقوق ہیں۔ ان حقوق کو پورا کرنا شوہر پر لازم ہے، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت جو ہے، اس کو اپنے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اپنے شوہر کی خواہشات کی تکمیل کرنی چاہیے، جو شوہر کو اچھا لگے اس کو اپنانا چاہیے، جو شوہر کو برا لگے اسے چھوڑنا چاہیے۔ اور جہاں تک شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے عورت کو، وہاں تک عورت کو ہر صورت میں عمل کرنا چاہیے۔ اب معاشرے کی بدحالی کا عالم یہ ہے کہ عورت بلا وجہ وہ برائیاں جو عورت میں نہیں ہیں ان کو عورت کی طرح منسوب کیا جا رہا ہے۔ عورت حائضہ ہوگی، عورت کو الگ کر دیا جاتا ہے، کھانا پینے سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا۔ اور یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں، یہ کافروں کی ہیں، یہ یہودیوں کی رسمیں ہیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں۔
نبی پاک کی حدیث پاک تو ایسا نہیں فرماتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جہاں سے میں منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی وہیں سے نبی پاک اپنا منہ رکھ کر پانی پیا کرتے۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے، نبی پاک تو یہ سکھا رہے ہیں، نبی پاک تو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا بتا رہے ہیں، مگر آج کے زمانے میں یہودیوں کی رسموں کو اپنایا جا رہا ہے، ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا میری گفتگو کا موضوع ہے، آج حاضر و ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حاضر و ناظر کا مفہوم کیا ہے؟ حاضر و ناظر کہتے کسے ہیں؟ حاضر و ناظر کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے انسان کو؟ حاضر و ناظر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اور دوریاں اٹھا دی ہیں، لہٰذا سارا جہاں، زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، ملک و ملکوت، سب کا سب جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نظر ہے۔ کوئی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور اور محجوب نہیں۔ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مثل کف دست سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ قابل غور بات ہے کہ لفظ شاہد یا تو شہود سے مشتق ہے یا مشاہدہ سے۔ اگر شہود سے مشتق مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا حاضر، اگر مشاہدہ سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوگا ناظر۔ بعض حضرات کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ہرگز نہیں مانیں گے، ہم شاہد کا معنی کرتے ہیں گواہ، لہٰذا معنی یہ ہو گیا نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ حاضر و ناظر۔ ایسے بعض حضرات کی قسمت ہی ایسی ہوتی ہے کہ شب و روز رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے میں اور عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں۔ مولانا سید غلام جیلانی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے استاد گرامی قدر مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی تھی۔ وہ یوں کہ میں راولپنڈی کے ایک دینی مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں کا استاد بہت گستاخ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں کہہ جاتا تھا جن باتوں کو لکھتے ہوئے قلم لرز جاتا ہے۔ مولانا سید غلام جیلانی شاہ صاحب نے فرمایا، میں نے یہ سارا واقعہ گولڑہ شریف میں حاضر ہو کر حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا اگر ایمان بچانا ہے تو اس مدرسے کو چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا کہ پھر میں کدھر جاؤں؟ تو بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ ملتان شریف میں علامہ سعید کاظمی شاہ صاحب کے مدرسے میں چلے جائیں، وہیں جا کر پڑھیں۔ چنانچہ میں جب ملتان شریف حاضر ہوا تو حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب نے حالات پوچھ کر فرمایا اچھا ہوا کہ ایمان بچا کر نکل آئے۔ مولانا غلام جیلانی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہاں کون سی بات تھی کہ میرا ایمان ضائع ہو جاتا؟ حضرت کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرتے ہیں اور وہ بے ادب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص اور عیب ڈھونڈ نکالیں۔ بتاؤ تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پسند ہیں یا آپ پر عیب و افتراء پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کمالات پسند ہیں۔ اس پر غزالی زماں نے فرمایا آج رات تم سو گے
تو انشاءاللہ تمہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سرکار خود کرم فرمائیں گے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا کہ کہاں پڑھنا بہتر ہے۔ سید غلام جیلانی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب سویا تو اسی رات حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ تھی، اچھا ہوا تم اس مدرسے میں آ گئے، تمہارا ایمان بچ گیا۔ یہ سن کر میں نے خواب ہی میں عرض کیا، حضور وہاں پہلے مدرسے میں کون سی خرابی تھی جس سے میرا ایمان ضائع ہو جاتا؟ اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ مجھ میں عیب ڈھونڈتے اور نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت غزالی زماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب کہ یہ لوگ میرے کمالات تلاش کرتے اور بیان کرتے رہتے ہیں، بتاؤ تمہیں میرے کمالات سننا پسند ہیں یا عیب سننا؟ میں نے عرض کیا، حضور مجھے آپ کے کمالات پسند ہیں۔ سید غلام جیلانی شاہ صاحب نے فرمایا، جب میں غزالی زماں علامہ کاظمی شاہ صاحب کے پاس سبق پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، رات والے خواب کا حال سناؤ۔ میں نے سارا خواب بیان کیا تو بہت خوش ہوئے اور مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی مبارکباد دی اور فرمایا، میں نے بھی تو یہی بتایا تھا۔ اس واقعے کو بار بار سنیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حبیب رحمت کائنات سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی محمد یعنی بے عیب پیدا کیا ہے، اس ذات بابرکات میں زندگی بھر نقص اور عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ کب شاہد کا معنی حاضر و ناظر مانیں گے؟ پھر ان سے سوال ہے کہ تم شاہد کا معنی گواہ کر کے بھی کہیں جا نہیں سکتے، کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھی ہوئی چیز کی گواہی دے۔ بن دیکھی بات کی گواہی تو دنیا کی عدالتیں بھی نہیں مانتی، تو اللہ تعالیٰ کے دربار بن دیکھی گواہی کیسے چل سکتی ہے؟ لہذا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے مطابق ماننا پڑے گا کہ حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں، جبھی تو قیامت کے دن ہر ایک کی گواہی دیں گے۔ بحر الرائق میں ہے، ان الشہادۃ اسم من الشہادۃ وہی الاطلاع علی الشیء عیانا فاشترط فی الاداء ما یبنی علی المشاہدہ، یعنی شہادت اسم ہے جو کہ مشاہدے سے بنا ہے، اور مشاہدہ کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر مطلع ہونے کا نام ہے، مطلع ہونے کا نام ہے، اس لیے شہادت کی ادائیگی میں مشاہدہ سے خبر دینے کی شرط لگائی گئی۔ نہایہ میں ہے، وَأَصْلُ الشَّهَادَةِ الْإِخْبَارُ بِمَا شَاهَدَهُ وَشَاهِدَهُ، گواہی میں اصل یہ ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ کیا ہو، اس پر حاضر ہوا ہو، اس کی خبر دینا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا قول بھی ہے، مشاہدے کے بغیر شرعاً شہادت جائز نہیں۔ شہادت گواہی دینا شریعت میں کسی حال کی خبر دینے کو کہتے ہیں جو اٹکل اور گمان سے نہ ہو بلکہ چشم دید ہو۔ گواہ کو شاہد اور شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خاص امر واقعہ میں موجود ہوتا ہے اور اس سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، وہ تو نہیں مانیں گے لیکن تو مان جا تاکہ تو دوزخ کی آگ سے بچ جائے، جیسے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد پناہ ٹوٹانی آگ سے بچ گئے۔ اور اگر تجھے ہمارے ترجمے پر اعتبار نہیں تو ہم اکابر کے اقوال مبارکہ پیش کیے دیتے ہیں تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر۔ حضرت شیخ المحدثین
شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدہ معنی عالم و حاضر بحال امت و تصدیق و تکذیب و نجات و ہلاک ایشاں، یعنی انا ارسلنا کا شاہدہ میں شاہد کا معنی ہے امت کے احوال کو جاننے والے اور حاضر اور امت کی تصدیق و تکذیب اور نجات و ہلاکت کا مشاہدہ فرمانے والے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا در نظر بودش مقامات العباد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب بندوں کے مقامات ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مبارک شاہد رکھا۔ مفسر قرآن سیدی سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم وتتحمل عنہم الشہادۃ بما صدر منہم من التصدیق والتکذیب وسائر ما ہم علیہ من الہدی والدلالہ۔ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو امت پر شاہد بنا کر بھیجا ہے کہ آپ امت کے احوال کی نگرانی فرماتے ہیں اور ان کے عملوں کو دیکھتے ہیں، اور امت کے احوال مثلاً تصدیق و تکذیب، ہدایت و گمراہی وغیرہ اعمال کی گواہی دیں گے۔ باقی لفظ شاہد کے معنی کے متعلق آپ تیسری فصل میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آیہ مبارکہ دوسری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی قریب تر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی، اور یہی بات بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بھی کہی ہے۔ چنانچہ تحذیر الناس میں ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صلہ من انفسہم کو دیکھیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں، کیونکہ اولا بمعنی اقرب ہوا، اور اگر بمعنی احب یا اولا یا بالتصرف ہو جب بھی یہی بات لازم آئے گی کہ اجیت تو اولیت بالتصرف کے لیے اقرب تو وجہ ہو سکتی ہے، پر بالعکس نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، لہٰذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں ہے قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ شرح زرقانی کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک یہ کہ سید دو عالم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے ناظر ہیں، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے حبیب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوریاں اٹھا دی ہیں اور ساری دنیا آپ کے قریب کر دی ہے، لہٰذا رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے حاضر ہیں، آپ کے قریب، جیسے عرب ویسے ہی عجم، جیسے زمین ویسے ہی آسمان، جیسے فرش ویسے ہی عرش، جیسے ملک ویسے ہی ملکوت ہے۔ اس حدیث پاک میں فَأَنَا أَنظُرُ سے خفیف سا احتمال ہو سکتا ہے کہ نظر سے مراد علم ہے۔ اس احتمال کو سیدی علامہ عبد الباقی زرقانی کو دوسرے سے روح نے بند کر دیا اور فرمایا اشارۃ الی انہ نظر حقیقتاً دفع به احتمال انہ ارید بالنظر العلم، یعنی اس حدیث پاک میں نظر سے مراد نظر حقیقی یعنی آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ یہ فرما کر مصنف نے اس احتمال کو بند کر دیا کہ نظر سے مراد علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے محقق علماء کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔
حاضر و ناظر کے متعلق اکابر کے اقوال مبارکہ بھی سن لیجئے۔ شعر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بشر بھی ہیں لیکن حاضر و ناظر بھی ہیں۔ صرف شعر ربانی ہی نہیں بلکہ تمام ولیوں، غوثوں، کتبوں کا، علماء محققین کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بِإِذْنِ اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ چنانچہ شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا، وبا چندیں اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است یک کس را دری مسئلہ خلاف نیست کہ انظرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت حیات بے شائبہ مجاز سہم تعویل دائم و باقست و برعمال امت حاضر و ناصر و مر طالبان حقیقت روامت و جہان حضرت رام مفیز و مر بی بی است۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ امت کے علماء میں اختلاف ہوتے ہیں اور امت کے بہت سارے مذہب ہیں، لیکن اس مسئلہ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی زندگی مبارکہ کے ساتھ دائم اور باقی ہیں اور امت کے احوال پر حاضر و ناصر ہیں، اور حقیقت کے طالبان کو اور ان حضرات کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں، اور اس میں نہ تو مجاز کا شعبہ ہے اور نہ ہی تعویل بلکہ تعویل کا وہم بھی نہیں ہے۔ سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ وہ ہستی ہیں جن کی شخصیت مسلم ہے اور ان کو اپنوں اور بیگانوں سب نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اشرف الجواب میں لکھتے ہیں، چونکہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے محدث ہیں، اس لیے انہوں نے جو یہ 10 قسمیں شفاعت کی لکھی ہیں کسی حدیث سے معلوم کر کے لکھی ہوں گی۔ وہ ہم کو وہ حدیث نہیں ملی، مگر چونکہ شیخ کی نظر حدیث میں بہت وسیع ہے اس لیے ان کا یہ قول قابل قبول ہے۔ نیز حضرت شیخ المحدثین کے متعلق اور بھی بہت سے قول کیے ہیں۔ حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی مجددی رحمہ اللہ کا ارشاد مبارک، آپ نے فرمایا درود پاک کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والا درود پاک پڑھتے وقت یہ خیال رکھے کہ آپ حاضر ہیں اور سن رہے ہیں اور منتظر و امیدوار رہے تاکہ درود پاک کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے فیض پہنچے۔ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد مبارک، جیسے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ظاہری و باطنی احوال پر واقف اور مطلع جانتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ظاہر و باطنی احوال پر مطلع اور حاضر جانے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی نے فرمایا، وبعد از تحریر چنا معلوم شد کہ حضرت رسالت خاتمیت علیہ السلام و تحیت با جماع کثیر از مشائخ امت خود حاضر ندو ہمیں رسالہ در دست مبارک خود دارند، یعنی رسالہ لکھ لینے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مشائخ کرام سمیت حاضر ہیں، اور وہی رسالہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا قول ہے، نماز کے قاعدہ میں تشہد پڑھتے وقت رسول اکرم حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو باسیغہ خطاب سلام عرض کرنے میں یہ حکمت ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وجود میں جاری و ساری ہے اور ہر بندے کے باطن میں حاضر ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد مبارک ہے،
یعنی اس میں خبردار کرنے والی تنبیہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں حاضر و ناظر ہیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، اے نمازی، جب تو قعدہ میں بیٹھے تو اپنے دل میں نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جان کر کہہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ نور الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ذیشان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس لیے جاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں میں حاضر و موجود ہیں، اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کون و مکان اور زمان پر ہیں۔ حضرت علامہ عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک ہے، قرآن مجید میں جو نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا، اس کا معنی ہے جاننے والا اور مطلع اور حاضر۔ حضرت خواجہ ابوالعباس مرسی قدس سرہ کا ارشاد مبارک ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پلک جھپکنے کی مقدار غائب ہو جائیں تو میں اپنے کو مسلمان ہی نہ سمجھوں، میں کہیں بھی جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت میرے پاس ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کا فرمان مبارک ہے، آپ نے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس لیے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر پرہیزگار کے مرتبہ مقام کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ فلاں میرا امتی کس درجے پر پہنچا ہوا ہے، اور یہ کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں فلاں چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تمہارے گناہوں کو، اور تمہارے اچھے اور برے عملوں کو بھی جانتے ہیں، نیز وہ تمہارے اخلاص اور تمہارے نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ یہ ایسی مسلم شخصیت ہیں کہ سب نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ چنانچہ مولوی اسماعیل دہلوی نے آپ کو مدزز القباء سے یاد کیا۔ شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا دوسرا ارشاد مبارک ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے سارے موجودات اور کائنات میں حاضر و شاہد اور موجود حاضر ہے، اس لیے نماز پڑھنے والے نمازی کی ذات کے پاس بھی حاضر و شاہد ہے، اور سلام کو باسیغہ خطاب لانا حقیقت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد و مشہود اور حاضر و موجود ہونے کے اعتبار سے ہے۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی ہے، یعنی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں امت کو دیکھ رہے تھے، اسی طرح بعد وصال بھی امت کو دیکھ رہے ہیں، اور امت کے احوال کو نیز امت کی نیتوں اور ارادوں کو اور امت کے خیالات کو پہچانتے ہیں، اور یہ امر سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا روشن ہے کہ اس میں کسی قسم کی پوشیدگی نہیں۔ علامہ عبدالباقی زرقانی قدس سرہ کا کارمان عالی شان قرآن پاک میں ہے۔ شہید کا معنی علامہ زرقانی نے کیا ہے، یعنی وہ شہید وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ علامہ زرقانی نے فرمایا، لِأَنَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَنَاصِرٌ لِمَا عَمِلُوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر حاضر ہیں اور امت کے عملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ عارف باللہ علامہ نور الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایمان افروز قول مبارک ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نہ کوئی مکان خالی ہے، نہ زمان، نہ کوئی محل خالی ہے، نہ امکان، نہ عرش، نہ لوح، نہ کرسی، نہ قلم، نہ خشک خالی، نہ دریا، نہ نرم زمین خالی، یہاں جس مبارک سے جس عنصری مراد نہیں بلکہ جس حقیقی مراد ہے، جس کو حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
اے امتی تجھے تیرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اگرچہ تو مدینہ منورہ سے دور ہے، کیونکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سنتے اور دیکھتے ہیں، لہٰذا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قریب یا دور چیز پوشیدہ نہیں۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ اس پر بعض کہتے ہیں اس سے حاضر فی ذہن کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہاں حاضر فی ذہن کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اس میں اشارہ سے حاضر چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ اس میں اشارہ کا حقیقی معنی ہے، تو حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی اختیار کرنا اس کا کون داعیہ ہے؟ لہذا ضروری ہوا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں اپنے جسم مبارک حقیقی کے ساتھ جلا افروز ہیں۔ اس لیے امتی کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر آپ کو حاضر و ناظر جان کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کا تصور کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بندے کو دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی، قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہوگی، حشر کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے اس کو پکڑ کر گزاریں گے، حشر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا ہوگی، حشر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، حشر کے دن اس کو سورت کی تپش سے نجات ملے گی، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کی اس بندے کو سعادت ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر دل و جان سے جب بھی کوئی بھی باری آئے جان کی پرواہ نہ کریں، ناموس رسالت پر پہرا دیں۔ آج جو لوگ نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں ان پر قابو پائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں اجاگر کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کریں، انشاءاللہ اس کی آپ کو دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی برکتیں آپ کا مقدر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر دل و جان سے درود و سلام کے نذرانے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
اور ہو سکے تو یہ کتاب ملتی ہے، اس کتاب کو آپ سب خریدیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سی برکتیں ملیں گی۔